بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، شریعت پر جم جانا اور شریعت پر ثابت قدم رہنا، اسلام مذہب پر استقامت پذیر رہنا، یہ مذہب کا ایک لازمی جز ہے اور لازمی تقاضا بھی ہے۔ مذہب پر جمے رہنا، شریعت پر جمے رہنا، کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسا بھی ماحول بن جائے، کبھی ڈگمگاہٹ پیروں میں نہ آنے پائے، کبھی شریعت ہم سے جدا نہ ہو پائے، اسلام مذہب چھوڑنے نہ پائے، یہ ہمارے مذہب اسلام کا لازمی جز ہے اور یہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے اور انبیاء کرام سے لے کر کے صحابہ کرام ہو، اولیاء کرام ہو، بزرگان دین ہو، اب تک کی امت مسلمہ کے فرزندان توحید اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سے تاریخ میں صفحات بھرے پڑے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں کہ وہ شریعت پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، کیسے بھی حالات آئے وہ حالات سے گھبرائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں، شریعت کو چھوڑے نہیں، بلکہ اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جم گئے۔ آج کے جمعے کا عنوان استقامت ہے۔ استقامت کا مفہوم ہے جم جانا، شریعت پر جم جانا۔ جو چیز مستقیم، راہ مستقیم سے ثابت ہو، یعنی افراط و تفریط سے پاک ہو، معتدل ہو، یہ نہیں کہ جیسے شریعت کے نام پہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، افراط سب جائز ہے، ایسا بھی نہ ہو، اور کچھ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز، یہ بھی حرام، یہ بھی ناجائز، تو یہ تفریط ہے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ جو صحیح ہے صحیح، جو غلط ہے وہ غلط، اسی کا نام راہ مستقیم ہے۔ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعا کہ ہمیں مستقیم راستہ، مستقیم کا کہتے ہیں، مستقیم راستے کو کہ معتدل راستے کو کہتے ہیں، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس راستے پر جم جانا، مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو جما لینا، اسی کا نام استقامت ہے۔ یہ استقامت کا مفہوم ہے۔ عام طور سے شریعت پر ہم جب چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 طرح کی رکاوٹیں بڑی پیش آتی ہیں۔ پہلی رکاوٹ جو پیش آتی ہے وہ نفس کی طرف سے پیش آتی ہے کہ ہمارا نفس بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، طرح طرح سے ضد کرتا ہے کہ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو۔ یہ نفس ہمارا سب سے بڑا اور اندرونی اور اندر کا دشمن ہے، سب سے خطرناک دشمن ہے۔ اسی سے مجاہدہ کرتے کرتے کوئی زندگی گزار دے اور نفس پر کنٹرول کر لے، وہ ولایت کے مقام کو پا جائے گا۔ نفس ہی سب سے خطرناک ہے۔ اور جو دوسری رکاوٹیں
دوسری رکاوٹ جو پیش آتی ہے شریعت پر چلنے میں، وہ شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان بھی لگا ہوا ہے ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں ہٹانے کے لیے شریعت سے۔ شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے یہ بھی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے فرمایا کہ انسان کا شیطان بھی کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بہکاتا ہے، یہ بھی ہمیں ہمیں نقصانات اور خسارے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کی بات نہ مان کر کے اس سے مقابلہ کرتے ہوئے شریعت پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ اور ایک تیسری جو رکاوٹ آتی ہے، وہ تیسری رکاوٹ انسانوں اور جناتوں کی طرف سے آتی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ نے فرمایا کہ جناتوں اور انسانوں کے شر سے بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ان کے شرور سے بھی اللہ بچائے۔ انسان بھی بہکاتا ہے انسان ہی کو، ایک انسان بھی رکاوٹ بنتا ہے دوسرے انسان کے لیے۔ بہت سی مثالیں ہیں، شریعت پر چلنا آدمی چاہتا ہے لیکن دوسرا دوست، ساتھی، تعلقات کے، ماں باپ، گھر والے، رشتہ دار، خاندان، برادری، قبائل، فرقہ، مثالیں لی جا سکتی ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے سامنے آ جاتے ہیں اور روڑا بن جاتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے پریشان کرتے ہیں، چلنے نہیں دیتے ہیں شریعت پر۔ کتنے نوجوان داڑھی اس بنیاد پر نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی پسند نہیں کرے گی یا ہماری شادی نہیں ہوگی، کوئی لڑکی ہمیں پسند نہیں کرے گی اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے۔ کتنے لوگ داڑھی اس بنیاد پر نہیں رکھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ کر کے گناہ کریں گے تو کیسا لگے گا، اور جو ہم داڑھی نہ رکھ کر کے گناہ کر رہے ہیں تو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی خوبصورت سنت ہے۔ ہمارے نبی کے خوبصورت چہرے کی خوبصورت سنت ہے، بس عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے سے کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں تو ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ فلاں ہم کام میں ہیں، فلاں سروس میں ہیں، فلاں دفتر میں ہیں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اب وہاں رکھیں گے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان سے ملنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہی تمام خیالات کی وجہ سے داڑھی کو آج ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ختم کر دیا گیا قانون کہ مسلمان جب خود داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور اس کو مذہب کا جز نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر بین لگا دیا جائے کہ داڑھی رکھ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، اور ہے اس پہ قانون بن چکا ہے۔ فوج میں، آرمی میں کوئی داڑھی رکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ صرف نہ رکھنے کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب کا نہیں، 125 لاکھ انبیاء کرام کا مذہب ہے داڑھی رکھنا، سارے انبیاء کرام کی سنت ہے داڑھی رکھنا، صرف ہمارے محبوب نبی کی سنت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے انسان کے لیے اس کو لازمی جز بنایا گیا ہے کہ ایک مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہو، تو وہی مرد کہلاتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس کی مشابہت کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ یہ حالات ایسے اس طرح سے آئے اور پھر اس حالات کو نبھاتے ہوئے اس پر جم جانا، شریعت کے کوئی بھی مسئلے پر جم جانا، اسی کا نام استقامت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر کس طرح کا ماحول بنتا ہے، کون سا ایسا رسم ہے، کون سے ایسے خرافات ہیں جو اس وقت نہیں کیے جاتے ہیں۔ شریعت بہت دور، سنت بہت دور، قرآن بہت دور، مذہب کا تقاضا، اسلام کا تقاضا بہت دور۔ اگر کسی سے اس ماحول میں لو لگایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، تو وہ غیروں کے رسم و رواج ہیں شادی کے ماحول میں، اور ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔ اللہ جس کو بچائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں بھی کوئی اگر جم جائے شریعت پر، اسی کا نام استقامت ہے، اور یہ ہمارے مذہب کا لازمی تقاضا ہے، اور ہمیشہ سے یہ تقاضا رہا ہے اور قیامت تک یہ تقاضا رہتا رہے گا کہ حالات مسلمانوں پر پہلے بھی آئے ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں اور ہمیشہ سے آتے رہیں گے، اور اسی حالات میں مسلمان اپنے شریعت پر، اپنے مذہب اسلام پر جم جائے،
تو وہ استقامت پذیر ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کے رب ہونے کا ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اللہ کو اللہ مان لیے، ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد جم گئے اس پر کہ اللہ ہے تو اللہ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، رسول اللہ کو نبی مان رہے ہیں تو رسول اللہ کی رسالت اور لائی ہوئی شریعت پر ہم جم جائیں گے، اس طرح کوئی ثبوت دیے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو شریعت پر جم کر کے زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے، مرنے سے پہلے یا میدان محشر میں یا قبر میں ان کے پاس رحمت کے فرشتے اللہ کی طرف سے آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور اس بندے کو کہیں گے کہ خوف نہ کھاؤ، خوف کسی طرح کا کوئی خوف تمہیں نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی مت ہو، گھبراؤ مت، چاہے قبر ہو، چاہے حشر ہو، چاہے مرنے کے وقت ہو، فرشتے آئیں گے اور اس طرح اللہ کی طرف سے بتلائیں گے کہ کوئی خوف تمہیں نہیں ہے، آج تمہیں کوئی کسی طرح کا غم نہیں ہے، تمہیں غمگین نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور جنت کی بشارت سن لو، اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، کنتم توعدون، جس کا تمہیں دنیا کے اندر وعدہ کیا گیا تھا۔ آگے اللہ کا وعدہ کتنا بڑا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو شریعت پر جم جاتے ہیں، ماحول کیسا بھی آ جائے وہ شریعت پر جم جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا کتنا بڑا وعدہ ہے، ایک تو خوف نہ کھاؤ، غمگین مت ہو، جنت کی بشارت سن لو، اور آگے اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے مددگار ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اب جس کے اللہ دوست ہو جائیں، جس کا مددگار خدا ہو جائے، وہ بھی خدا خود سے کہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں، تو اس کے لیے تو نجات ہے، اس کے لیے تو کامیابی ہے، کامیابی کی ضمانت اس کے لیے دے دی گئی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر میں اس بندے کو جنت میں داخل کروں گا، اور جنت کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ جنت میں داخل کروں گا کہ جس جنت میں اس کا دل جو چاہے گا وہ اس چیز کو پائے گا، ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو دل چاہے گا جنت میں اس کو ملے گا، جنتی کو جو چاہیں گے، یہ جنت کی صفت ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں آدمی چاہتا ہے، اس کی چاہت کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، اور جنت میں یہ فرق ہے کہ جنت میں ہر بندے کی چاہت پوری ہو جائے گی، جو چاہے گا اللہ کی طرف سے اس کو مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ تمہیں سب کچھ ملے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس پروردگار کی طرف سے بطور اعزاز، بطور اکرام ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ استقامت اپنی زندگی کے اندر داخل کر لینا، استقامت پر عمل کرنا، یعنی جم جانا شریعت پر، پوری زندگی شریعت پر گزارنا، یہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے۔ اور انبیاء کرام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، انبیاء کرام پر بھی حالات آئے اور وہ جم گئے، بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنے حالات آئے، صبر ایوب مشہور ہے، پوری بدن پر چیچک کے لاکھوں دانے نکل آئے تھے، پورا بدن جو ہے پھوڑا پھنسی سے بھر گیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا بدن۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے چہیتے، لیکن اللہ آزماتے اپنے چہیتوں کو، پورا بدن، کہیں ایک بال کے برابر بھی جگہ بدن میں نہیں بچی تھی جہاں چیچک کا دانہ نہ نکلا ہو، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا قدم لڑکھڑایا نہیں، کسی طرح سے کوئی شکوہ شکایت اللہ سے نہیں کیے کہ اللہ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، کون سے خطا ہو گئی کہ آپ نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، بلکہ زبان حضرت ایوب علیہ السلام کی ذکر الہی میں تر رہی،
ہر دم اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف زبان سے کرتے رہے۔ آخرکار اللہ کی مدد آئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر کتنے سنگین حالات آئے کہ سگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سگے لڑکوں نے حقیقی لڑکوں نے سب سے زیادہ چہیتے لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور آ کر کے یہ بتلایا بھائیوں نے کہ ابا جان لے گیا تھا یوسف کو کھلانے کے لیے اور بھیڑیا آیا اور کھا کر کے چٹ کر کے چلا گیا۔ یہ قمیص ہے، یہ کرتا ہے یوسف کا جو پھٹا ہوا ہے اور خون آلود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کرتے کو دیکھ کر کے سمجھ گئے، لیکن صبر کیے۔ واللہ المستعان ولا ما تصفون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن قوم ان کی آواز پر لبیک نہیں کہی اور ایمان نہیں لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی اور یہ لوگ سب ہلاک و تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے قوم سے جدا ہو کر کے چل دیے اور اللہ کے طرف سے وحی کا حکم کا انتظار نہیں کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھ گئے دریا پار جانے کے لیے، اور پھر وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ کشتی ڈوبنے لگی، پھر ڈال دیا گیا ان کو دریا میں۔ ایک بڑی مچھلی تھی، اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے پر یہ حالات آئے تو کہنے کے لیے بہت معمولی ہے، سننے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت معمولی ہے، لیکن کسی کے اوپر یہ حالات آئے کہ گھر بھی چھوٹ چکا ہو، خاندان بھی چھوٹ چکا ہو، علاقہ بھی چھوٹ چکا ہو، قوم بھی چھوٹ چکی ہو، اور پھر دریا میں اور دریا کے پانی کے اندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اتنے ظلمات میں، اتنی تاریکی میں اور اتنی تنہائی میں کوئی اگر قید ہو جائے تو اس کے اوپر کیسی مصیبت رہے گی وہ خود جان سکتا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام صبر کیے، جمے رہے، لڑکھڑائے نہیں، بلکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصرت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی۔ آج ہمارا معاملہ ہے کہ ذرا سے حالات آتے ہیں لڑکھڑا جاتے ہیں، جدھر کی ہوا ادھر کی ہوا، وہی والی مثال ہے۔ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اللہ کی مرضی کی پیڑ بولنے لگا، حالانکہ پیڑ نہیں بولتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہو جائے تو کون سی بعید بات ہے، وہ پیڑ بولنے لگا۔ پیڑ کیا کہہ رہا ہے کہ یا سری کن مثلی، میرے جیسے تم ہو جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے میرے جیسے ہو جاؤ۔ وہ چونکے، کہنے لگے میرے جیسے ہونے کا مطلب کیا، میں پیڑ ہو جاؤں؟ نہیں، پیڑ نہیں، میرے جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی پتھر مارتا ہے تو میں اس کو پھل دیتا ہوں، میں اس سے بدلہ نہیں لیتا ہوں، اس سے مقابلہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ کوئی ڈھیلا چلاتا ہے تو میں اس کو پھل دیتا ہوں۔ اس طرح سے ہو جاؤ، میٹھا ہو جاؤ۔ کوئی تمہیں ستائے تو اس کے ساتھ کانٹے اس کے راستے میں نہ بچھاؤ، بلکہ اس کے راستے میں پھول بچھانے کی کوشش کرو۔ کوئی تمہیں ستائے تو تم اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اس پیڑ کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو وہ بزرگ تھے، وہ کہنے لگے اچھا جب یہ تمہارے اندر اتنی بڑی خوبی ہے تو پھر تمہیں آگ کا غذا کیوں بنا دیا گیا؟ لکڑی آگ جو ہے کھا جاتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو آگ کا غذا تمہیں پھر کیوں بنایا گیا؟ تو اس پیڑ نے نصیحت کی کہ اے سری، ان کا نام تھا سری سختی، کہ اے سری میرے اندر جو کمی ہے اور جو نقص ہے، جو عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے مجھے آگ کا غذا بنایا گیا ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے اسی ہوا کے رخ پہ میں ہو جاتا ہوں، پچھم کی چل رہی پچھم کا مان لیتا ہوں، پورب کی تو پورب کا، اتر کا تو اتر، دکن کا دکن، جس طرف کی ہوا اسی طرف۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔
جماؤ نہیں ہے ہمارے اندر، ٹھہراؤ نہیں ہے، استقامت پذیری نہیں ہے، اور ثابت قدمی ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے آگ کا غذا مجھے بنایا گیا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا سراسر سنگ ہو جا، یا تو موم ہی ہو جا یا سنگ پتھر ہو جا۔ دو رنگی سے بڑا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے کہ ہم کسی پر نہیں رہتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہیں کی نہیں رہ پاتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں غیروں کے طور طریقے اور ان کے کلچر سے بھی لگاؤ ہے، محبت ہے، ویسٹرن کلچر کو بھی ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف تہذیب مدینہ کا بھی نعرہ لگانے والے ہیں، ایک طرف ہم مدنی زندگی کو بھی قبول کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف یورپین کنٹریز کے طور طریقے کو بھی اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دو رخ ہے، ایک رخ پر آنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک رخ پر آ جائیں گے اور جم جائیں گے اپنے مذہبی اسلام پر، تو جیسے پہلے لوگ جو جمے اور اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملا، اللہ کے مستحق انعام کے ہوں گے۔ فتوح الشام ایک کتاب ہے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اردو میں۔ اس میں صحابہ کرام کے بڑے عجیب و غریب حالات اور واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک جنگ کے دوران حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، چاروں طرف سے دشمن نے جنگ میں ان کو گھیر لیا، اور اس ماحول میں ان کا گھوڑا سست پڑ گیا، کیونکہ گھوڑا ہی اس وقت کا رافیل ہوتا تھا، اس وقت کا جنگی طیارہ ہوتا تھا، اسی گھوڑے ہی سے وہ لوگ جنگیں جیتے تھے۔ اب جب گھوڑا سست پڑنے لگا، جانور ہے، اس کو بھی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تھکاوٹ ہوگی اس کو بھی، جنگ لڑتے 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 گھوڑا تھکن سے چور ہو گیا اور سست پڑ گیا، اور ادھر دشمن گھیرتے چلے جا رہے ہیں حضرت زرار کو۔ بہت جانباز اور بہت بہادر صحابی گزرے ہیں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو لکھا ہے کہ ایسے ماحول میں جب چاروں طرف سے بس اب شہید ہوئے، تب شہید کا معاملہ ہے، اب دشمن کی تلوار لگتی ہے تب لگتی ہے والا ماحول، حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے پیشانی پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا پیارا گھوڑا، آج تک تو نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے، آج تک تو نے میرا ساتھ دیا ہے۔ گھوڑے سے بات کر رہے ہیں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے آج تک میرا ساتھ دیا ہے، میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اس ماحول میں کہ جب کہ دشمن ہمیں گھیر رہے ہیں چاروں طرف سے مارنے کے لیے، اگر تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے تو میں آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری شکایت کروں گا کہ اس ماحول میں تم نے میرے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہیں دیا بلکہ میرا ساتھ چھوڑ دیے۔ گھوڑا جو ہی یہ لفظ سنا کہ نبی سے شکایت میری ہوگی، وہ ہنایا اور اس میں ایک طرح کی حرکت تیزی کی آئی، اور اس طرح سے تازہ دم ہو کر کے گھوڑا دوڑنے لگا کہ جیسے تازہ دم اور تیز ترار گھوڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی تیزی اور پھرتی آ گئی، پھر سے وہ مقابلے کے لیے گھوڑا تیار ہو گیا، اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس ماحول سے نکل گئے اور دشمنوں کے نرغے سے اس گھوڑے نکال باہر کر دیا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، کس سنگین حالات اس کے اوپر آئے، اس عورت پر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے تو کس طرح سے عمل کریں، داڑھی کس طرح رکھ لیں، کرتا پیجامہ شرعی لباس میں کس طرح سے آ جائیں، شریعت پر کس طرح سے زندگی گزاریں، یا ایسا ماحول ہے نہیں، ہو نہیں پاتا ہے، جب ہوگا تب کریں گے۔ ادھر آسیہ کے لیے کون سا اچھا ماحول تھا، کون سا مدینے کا ماحول تھا، حرم کا ماحول تھا، فرعون کا ماحول تھا، فرعونیوں کا دور تھا، ظالموں کا ظلم تھا، لیکن اس ظلم کے ماحول میں بھی حضرت آسیہ ثابت قدم رہی شریعت پر، جمی رہی اپنے مذہب پر، کسی طرح کا سودا انہوں نے نہیں کیا۔ آخر میں فرعون طرح طرح سے ظلم کرتے ہوئے اپنے بیوی آسیہ کے جسم سے کھال نکلوا دیا، زندہ کھال نکالا جائے کہنے کے لیے کتنا آسان ہے، لیکن اگر کسی کی کھال کھینچی جائے وہ بھی اس کو مارے بغیر تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد پھر اس نے نمک بھی چھڑکوایا، مرچا بھی ڈلوا دیا۔ اس عالم میں حضرت آسیہ نے دعا کی
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ وقومہ من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسیہ نے دعا مانگی، اے پروردگار بہت ظلم ہو گیا میرے اوپر، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے اور فرعونی محل کو چھوڑ رہی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آسیہ کو وہ مقام ملا، فرعون کے بیوی کو وہ مقام ملا اللہ کے یہاں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو حضور نے فرمایا اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہ تم جا رہی ہو اللہ کے پاس، وہاں میری بیوی آسیہ ہے، ان سے میرا سلام کہہ دینا. حضرت خدیجہ چونک پڑی کہ ابھی تو آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے اور آپ کی پہلے سے بیوی وہاں کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آسیہ میری بیوی ہیں، اللہ نے ان کو میری زوجیت میں دیا ہے. ذرا غور کریں کہ خلاصہ کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت جس کو نصیب ہو جائے اور ان کی بیوی بننا جس عورت کو نصیب ہو جائے، اس سے زیادہ نصیب والا کون ہے؟ اس سے زیادہ قسمت والی عورت کہاں ہو سکتی ہے؟ حضرت آسیہ کو اللہ کے یہاں وہ مقام و مرتبہ ملا صرف اس وجہ سے کہ وہ ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے شریعت پر جمی رہیں، ظالموں سے ٹکراتی رہیں، کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے